بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف. میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی صاحب. عیسیٰ نقوی صاحب سینئر صحافی. ابصار عالم صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم پاس نہیں ہوئی، اس میں میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی فتح ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ ترامیم پاس ہوں. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جب آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں شہر اقتدار ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اس میں وہ جو بلڈنگ ہے نا پارلیمنٹ ہاؤس کی، جب آپ اس میں جائیں تو گیٹ نمبر 1 عموماً استعمال کرتے ہیں ایم این ایز اور سینیٹرز، میڈیا کے لوگ بھی. جو ظاہر ہے کہ سٹاف پارکنگ اور میڈیا پارکنگ استعمال کرتے ہیں وہ عموماً آتے ہیں گیٹ 5 سے. جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، اسمبلی کا سٹاف ہے، یا میڈیا کے وہ لوگ جو گیٹ 1 کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ایم این ایز اور سینیٹر سے، جب وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، وہ گیٹ 1 سے انٹر ہوتے ہیں. جب آپ گیٹ 1 سے آتے ہیں تو بیسیکلی وہ اس سائڈ سے تو گراؤنڈ فلور بنتا ہے، لیکن آپ اس کو لوور گراؤنڈ فلور کہہ سکتے ہیں. اور یہاں سے لفٹ لے کر آپ کو جانا پڑتا ہے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور کی طرف، جہاں پر وہ دروازے ہیں جو ہال میں کھلتے ہیں قومی اسمبلی کے. وہ جو لفٹس ہیں، وہ جہاں پر رات 15 ستمبر اتوار کی رات 11:14 پر اس مقام کی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوا لی جائے تو پھر اس پر ہی اس دعوے کو پرکھا جا سکتا ہے. اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو سب واضح کر دے گی، بڑی دلچسپ نکلے گی، کیونکہ میں آپ کو صرف اس کی جزیات بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا تھا. اس سے پتہ چل جائے گا کہ میاں محمد نواز شریف کیا ان کی فتح ہے ان ترامیم کا پاس نہ ہونا. دیکھیں ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے، میں ابصار عالم صاحب کا دعویٰ انہی کے الفاظ میں سنوا بھی دوں گا. انہوں نے ایگزیکٹلی جو بات کی ہے، ایک غزل ہے شہزاد صاحب کی، شہزاد احمد صاحب کی، ایک بڑی مشہور زمانہ غزل ہے، مہدی حسن صاحب نے گائی بھی ہے. میاں محمد نواز شریف کی صورتحال ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ جل بھی چکے پروانے، ہو بھی چکی رسوائی، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. تاروں کی ضیا دل میں ایک آگ لگاتی ہے، آرام سے راتوں کو سوتے نہیں سودائی. راتوں کی اداسی میں خاموش ہے دل میرا، بے حس ہیں تمنائیں، نیند آئی کہ موت آئی. اب دل کو کسی کروٹ آرام نہیں ملتا، ایک عمر کا رونا ہے 2 دن کی شناسائی. وہ جن سے شناسائی ہوئی ہے نا میاں صاحب کی، بار بار ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ کٹی ہو جاتی ہے، وہ پھر ہو جاتی ہے. تو یہ ایک عمر کا رونا ہے 2 دن کی شناسائی. ایک شام وہ آئے تھے، ایک رات فروزاں تھی، وہ شام نہیں لوٹی، وہ رات نہیں آئی. اب وسعت عالم بھی کم ہے میری وحشت کو، کیا مجھ کو ڈرائے گی اس دشت کی پہنائی. جس میں ہے کہ اس کے جی میں ہے کہ اس در سے اب ہم نہیں اٹھیں گے، جس در پہ نہ جانے کی 100 بار قسم کھائی. تو میاں صاحب جس در پہ بیٹھے ہیں نا، جہاں پہ قسم کھائی تھی، 100 بار قسم کھائی تھی کہ اب میں اس در پہ نہیں بیٹھوں گا، اب میں اس در کا سوالی نہیں بنوں گا، اب میں اس در کا منگتا نہیں بنوں گا. میاں صاحب ابھی بھی اس در پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں جو اسپن ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے. دیکھیں اتنی بڑی رسوائی ہونے کے بعد، اب اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد کیا کرنا ہے؟ نون لیگ نے اپنا چہرہ بچانا ہے. انہوں نے یہ کرنا ہے. ابصار عالم صاحب کی خبر کے درست یا صحیح ہونے پہ یا اس کو فیک قرار دینے کا میں آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ. میں آپ کے سامنے کچھ 15 فیکٹس رکھوں گا اور پھر سی سی ٹی وی کے اوپر بات کریں گے. ان 15 فیکٹس کے اوپر آپ پرکھ لیں کہ میاں محمد، اور اس میں سے میں ایکسپلین صرف وہ کروں گا جو ریسنٹ ہیں یا جن کو ایکسپلینیشن درکار ہے. باقی لوگ بڑے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور ان سوالوں کے درست جواب کیا ہیں. دیکھیں میاں صاحب کے بارے میں نا یہ پوری متھ ایک حالہ، ایک حصار انہوں نے کریٹ کیا ہے نون لیگ نے. ابصار صاحب کا تعلق بھی بڑا اچھا ہے میاں صاحب سے، اور یہ جو تھیوری ہے یہ بہت بڑی تھیوری ہے. یہ کہنا کہ میاں محمد نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئینی ترامیم پاس ہوں، اور میاں محمد نواز شریف کی فتح ہے ان آئینی ترامیم کا پاس نہ ہونا، یہ آؤٹ آف کوشچن میں نہیں کہہ رہا کہ ہے، امپاسبل نہیں کہہ رہا. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں ٹو واک دا ٹاک، کہ آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. میاں صاحب کے اعمال دیکھ لیں. یہ جو حصار بنایا ہے نا، کہ دیکھیں نا وہ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ، احسن اقبال،
پھر جو خرم دستگیر ہیں، عرفان صدیقی ہیں، وہ 8 فروری کے بعد سے، 8 فروری کی رسوائی کے بعد سے، میاں صاحب کے بارے میں اور یہ حکومت لینے کے بعد سے ایک بات بار بار لوگوں کو یا ان کی فین فالوئنگ یا سپورٹ بیس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں. میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ کڑوی گولی زبردستی ان کو نگلوائی گئی ہے، یہ حکومت ہم پہ تھوپی گئی ہے، یہ زور زبردستی کی گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میاں صاحب چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے. اور اگر اس کے باوجود میاں صاحب نہیں چاہتے تھے اور ان کا کنڈکٹ یہ تھا، تو پھر میاں صاحب کو وہ کون سا ایکٹنگ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، فلم فیئر؟ نہیں، فلم فیئر نہیں، وہ انٹرنیشنل ایوارڈ، آسکر ملنا چاہیے میاں صاحب کو، کہ پھر اتنی بہترین پرفارمنس جو پوری دنیا میں آج تک کوئی ایکٹر نہیں دے سکا، تو پھر میاں صاحب وہ ایکٹنگ سکل اپنے ثابت کر گئے. اگر تو پھر بھی یہ بات درست ہو. مجھے ایک آڈیو یاد آ گئی، وہ جب شہباز شریف صاحب نامینیٹ ہو گئے وزیر اعظم کے لیے، تو ایک بڑی مشہور ایک آڈیو تھی، سندیلا صاحب ہم لٹ گئے ہم مر گئے، وہ ایک آڈیو تھی. اچھا، اب یہ سنیں. اب سارا عالم صاحب نے دعویٰ کیا کہ پھر میں آپ کے سامنے 15 فیکٹس رکھوں گا. یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سیاسی جو اس کا پہلو ہے، یہ جو ترامیم ملتوی ہوئی ہیں نا، منسوخ نہیں ہوئی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نااہلی ہے اور مولانا فضل الرحمان کی فتح ہے. اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں. یہ ہائیبریڈ حکومت کی ناکامی ہے، جس میں دونوں آتی ہیں، الیکٹرک انجن بھی، الیکٹرک موٹر بھی اور پیٹرول کا انجن بھی، دونوں پہ ذمہ داری ڈالیں. صحیح ہے. اور یہ فتح نواز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کی ہے. وہ پی ٹی آئی کی، انہوں نے ایک سیاسی کہنا چاہیے سیاسی اور مثبت ایک زیتون کی شاخ بڑھائی ہے ان کی طرف. اب پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سیاسی عمل کو، اس جمہوری جیسچر کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں یا نہیں چلتے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں اور کہ نواز شریف بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ امینڈمنٹس بالکل نواز شریف نہیں چاہ رہے تھے بالکل کہ یہ امینڈمنٹس ہوں، اور یہ اولیو برانچ جو ہے، یہ زیتون کی شاخ جو ہے وہ میاں صاحب نے بڑھائی ہے. اور پی ٹی آئی اب اس پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے، یہ بیسیکلی خبر ہے اب سارا عالم صاحب کی. میں آپ کے سامنے صرف کچھ فیکٹس رکھ دیتا ہوں اور کچھ سوالات کی صورت میں وہ فیکٹس رکھوں گا جن کے جواب لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر کیسے گئے تھے، وہ عمل کیا تھا، کس پروسیس کے تھرو وہ ملک سے باہر گئے تھے. پھر آپ یہ سوال کریں کہ نواز شریف ملک میں واپس کیسے آئے تھے، کیا اس کے آپٹکس تھے، ہائی کمشنر کیا کر رہے تھے، اور ہائی کمشنر کیا کسی کے کہے بغیر یہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، کس طریقے سے ایئرپورٹ پر بایو میٹرک کی مشینیں گئیں. نواز شریف جاتے اور آتے وقت کیا کوئی ڈیلز کی تھیں، کیا یہ بات بعد میں ثابت ہوئی کہ جانا بھی ڈیل تھا اور واپس آنا بھی ڈیل تھا. یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں. پھر یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف پر جو کیسز تھے، ایک پلیتھورا آف کیسز، وہ صحیح تھے یا غلط تھے، وہ کس پروسیس کے تحت اور کیسے ختم ہوئے. سب سے بڑا تو نااہلی کا کیس، کس طریقے سے وہ ختم ہوئے. پھر نواز شریف نے آنے سے پہلے اپنے بیانات کیسے تبدیل کیے، یعنی کہ وہ 16-17 ستمبر کی درمیانی رات 2023 کی میاں صاحب جو ہے وہ لندن فلیٹس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، میاں ثاقب نثار، عمر عطا بدیال، اپنا 2-3 اور ججوں کے نام لے کے، آصف سعید کھوسا، پھر اور بھی ججز کے نام لے کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہیں قوم کے مجرم، اور میں نے اگر ان کو چھوڑ دیا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قوم کے مجرم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ تو جو کیا سو کیا. تو وہ ان کو چپ کروانے کے لیے میاں صاحب سے وہ زبان بندی کروانے کے لیے جو شہباز شریف گئے تھے اور انہوں نے شٹل کیا تھا بٹوین اسلام آباد اینڈ واشنگٹن، لنڈن، تو وہ جو وہاں پر جا کے پیغام رسانی ہو رہی تھی، اور پھر میاں صاحب نے اپنے زبان، اپنے ہونٹ سی لیے تھے، لب کشائی نہیں کی پھر. ایسے ہی ہے. تو یہ اپنا ٹریک ریکارڈ ذہن میں رکھیں. پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف جو انتخابی عمل تھا، اگر میاں صاحب اتنے جمہوری ہیں اور ان کی سوچ ایسی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ چینج آف ہارٹ کب ہوا؟ جو انتخابی عمل تھا، جو کچھ اس میں ہو رہا تھا، نشان چھن جانے سے، کاغذات نامزدگی چھن جانے سے، پرپوزر سیکنڈرز کے اٹھائے جانے سے، تائید کنندہ، تجویز کنندہ، وہ جو سارا پروسیس ہے،
میاں صاحب کیسے اگر وہ سب سیکھ گئے تھے ان کی ماضی کی غلطیوں گھروں میں سے چھاپے پڑ رہے تھے لوگ، اور اب وہ ایک تبدیل شدہ شخص ہیں تو وہ کس طریقے سے اس سب کو ہوتا دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ ان کی فیور میں ہو رہا تھا، اس کا پولیٹیکل بینیفٹ ان کو ہونا تھا، تو میاں صاحب خاموشی سے دیکھ رہے تھے. تو پھر میاں صاحب نے کیا سیکھا تھا؟ وہ اخبارات میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا اشتہار بھی دیا گیا. اپنے ماضی سے میر میاں صاحب نے کیا سیکھا تھا؟ پھر سوال یہ بھی کریں خود سے کہ میں سی سی ٹی وی فوٹیج پہ بھی آتا ہوں، سوال خود سے یہ بھی کریں کہ نواز شریف نے 8 فروری کی رات آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ الیکشن ڈے گزر گیا، رپورٹرز کو انوائٹ کیا گیا تھا ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ کے رات 10 بجے میاں صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے، وکٹری سپیچ ہوگی. میاں صاحب نے وہ وکٹری سپیچ کیوں نہیں کی؟ اس وقت ریزلٹس کی کیا نوعیت تھی جس کی وجہ سے میاں صاحب کا ماسک ڈھلک کر، ویسے تو ڈھلکا وہی ہوتا ہے، ان کے ہونٹوں اور ناک کے درمیان آ گیا تھا، چہرے پر ان کے یاس و حسرت تھی، مایوسی تھی، ان کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو چکی تھیں، سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، کبھی سر پر ہاتھ مارتے تھے، ادھر دیکھتے تھے، وہ بیمار آدمی ہیں، وہ بیمار تھے پہلے، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. ان کے جو کلوزڈ فیملی سرکل ہے وہ پریشانی میں حواس باختہ نظر آتا تھا. اور پھر وہ وہاں سے ایک کانوائے لے کر جاتی عمرہ چلے گئے تھے. میڈیا سے کوئی انہوں نے وکٹری سپیچ یا کچھ یاد ہے، سب کچھ یہ یاد ہے اپنے ذہن میں رکھیں. پھر یہ سوچیں اپنے آپ سے، سوال کریں کہ 9 فروری کی رات میاں صاحب کا مزاج کس نے تبدیل کیا؟ میاں صاحب دوبارہ وکٹری سٹیج پہ کیسے چڑھ کے انہوں نے ایک تقریر فرمائی؟ اس دوران کیا کچھ ہوتا رہا اور اس دوران فارم 45 اور 47 کی کیا کہانی ہوئی وہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور میاں صاحب نے اس کو قبول کر لیا، ہضم کر لیا، ایسے یاد ٹھیک ہے، دس از فائن. اگر میاں صاحب اتنے جمہوری ہیں، پھر نواز شریف کو کیا یقین ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں اور میاں صاحب سے بھی سوال کریں کہ وہ اپنا حلقہ جیتے. کیا ان کو یقین ہے کہ وہ یاسمین راشد کو میدان میں ووٹ سے شکست دے کر آئے؟ اور اگر ہے ان کو یہ یقین تو کیا شفافیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ اپنے فارم 45 سامنے رکھ دیں میڈیا کے؟ بالکل ہے. اس ڈیبیٹ کو ختم کرنے کے لیے فارم 47 پر اگر وہ ایم این اے بنے ہیں اور فارم 45 بھی ان کے پاس وہی ہے، یا تو وہ دکھا دیں یا پھر اس سوال کا جواب دے دیں کہ انہوں نے فارم 47 کے اوپر ایم این اے بننا کیوں قبول کیا اگر وہ اتنے جمہوری ہیں، اگر ان کو جمہوری قدروں کا، آئین کا، قانون کا اتنا پاس ہے. یا تو شفافیت دکھائیں، سامنے رکھ دیں، یا پھر وہ اس کے اوپر ایم این اے بننے کو قبول کرنا جسٹیفائی نہیں کر سکتے. 10ویں نمبر پہ آ جائیں، نواز شریف موجودہ حکومت کی پشت پر کیوں کھڑے؟ زبردستی دی گئی یہ سب کچھ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس حکومت اور اس سسٹم کو بیک کرنا، اس کی پشت پہ کھڑا ہونا، اس کے اوپر اپنے چہرے کی چھاپ برقرار رکھنے میں میاں محمد نواز شریف کی بقا ہے؟ ایسے ہی ان کو پتا ہے کہ اگر اب اس در سے لیفٹ رائٹ ہوا نا تو پھر میں کسی جوگا نہیں رہوں گا، اس وجہ سے میاں صاحب وہاں پر کھڑے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا نواز شریف مطمئن ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ سارا کچھ، بہت ساری چیزیں درست بھی ہوں گی، لیکن کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ درست ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے پھر تو اور بات ہے. اگر وہ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ بہت آئینی ہیں، بہت قانونی ہیں، بہت جمہوری ہیں، بہت اخلاقی قدریں ہیں، تو پھر میاں صاحب اس پہ لب کشائی کیوں نہیں کرتے، اس پہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اگلا سوال، نواز شریف اتنے دنوں کے بعد، نواز شریف کب سے غائب ہیں؟ ہم قومی اسمبلی کے تقریباً ہر اجلاس میں جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ اتنے عرصے سے جب اسلام آباد نہیں آئے تھے، وہ جاتی عمرہ تھے، وہ مری تھے، وہ گلیات میں تھے، وہ پتریاٹا چیئر لفٹ پہ تھے، وہ مال روڈ پہ تھے، وہ بوربن میں تھے، وہ کبھی ایوبیا جا رہے تھے، وہ کبھی کہیں جا رہے تھے، کبھی وہ جاتی عمرہ میں تھے، وہ ماڈل ٹاؤن تھے، وہ تو اسلام آباد آتے نہیں تھے، وہ نئے پارلیمانی سال کی تقریب میں بھی نہیں آئے تھے. ہاں، تو میاں صاحب جو ہیں وہ 15 ستمبر کی رات ان کو اسلام آباد کیوں لایا گیا تھا؟ وہ کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ میاں صاحب اگر اس ترمیم کے خلاف تھے، اگر میاں صاحب نہیں چاہتے تھے یہ پاس ہو، تو میاں صاحب اسلام آباد وہ کہتے ہیں کہ امب لینا آئے سی، وہ افسار عالم صاحب کہتے ہیں وہ تو فتح کرنے آئے تھے، وہ تو فتح یاب ہونے آئے تھے. وہ جو میاں صاحب جب یہاں آئے اتنے دنوں کے بعد تو سب کو معلوم ہے کہ وہ آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. اگلا سوال، صدر، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرنے جاتے رہے 11 دفعہ، ان کو آفر کرتے رہے، یعنی آصف علی زرداری، محسن نقوی، اس کے بعد درمیان میں اپنے اسحاق ڈار صاحب بھی گئے، خواجہ آصف کی بھی درمیان میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں چلتی رہیں، اعظم نذیر تارڑ
عطا تارڑ, رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, یہ جاتے رہے, متواتر, ان کو مناتے رہے, ان سے ووٹ لینے کی کوشش کرتے رہے. تو نواز شریف نے ان میں سے کسی کو روکا, کہا کہ آپ نہ جا کے ملیں؟ وہ تو خود جانا چاہتے تھے. اچھا, جب پتہ چلا کہ مولانا نہیں مان رہے, یہ خبر آئی 15 ستمبر کو, مولانا نے انکار کر دیا, مولانا کا کوڑا جواب, چٹا جواب, مولانا نہیں مان رہے, تو روٹ کیوں لگا تھا مولانا فضل الرحمان کے گھر کا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اب ان کو منانے کے لیے؟ یہ خبریں چلی تھی. کیا کسی ایک بندے نے کوئی لیفٹ رائٹ کسی کے کان میں گزر کر کے کہا ہو کہ نہیں میاں صاحب منانے نہیں آ رہے, میاں صاحب منع کرنے آ رہے ہیں کہ اس ترمیم کو ووٹ نہیں؟ وہ ادھر ہی تھے, پروٹوکول لگا ہوا تھا پورا. اچھا, ووٹ پورے نہیں ہو رہے تو پھر کیا کرنے جا رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان نے حلوے کی دعوت کی تھی, بریانی بنائی تھی, پاوے تھے, کیا تھا وہاں پہ, چکڑ چھولے تھے, کیا ایگزیکٹلی تھا وہاں پہ ایسا جو میاں صاحب کے گھر, میاں صاحب ان کے گھر لینے جا رہے تھے؟ اور مولانا فضل الرحمان سے ملنے سے معذرت کر کے وہ پارلیمنٹ چلے گئے تھے. اچھا, پھر یہ سوال کا جواب دے دیں کہ نواز شریف کی جماعت کے جو ایم این ایز ہیں, جو ان کے سینیٹرز ہیں, وہ سارے کے سارے, یعنی ٹھیک ہے آتے ہیں پارلیمنٹری بزنس کے لیے لوگ, وہ سارے کے سارے, کوئی عمرے پہ تھا, کوئی یورپ چھٹیوں پہ گیا ہوا, امریکہ گیا ہوا تھا, کسی کے حلقے میں کسی بہت ہی امپورٹنٹ ایسی شادی جب آپ مس نہیں کر سکتے, کسی کی فیملی میں کوئی ایسی شادی, کوئی ایسی فوتگی, کوئی غمی, we are talking about a lot of people, سینیٹرز اینڈ ایم این ایز. حمزہ شہباز اسپیشل اسی لیے آئے. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں اسلام آباد سے میں کس نے بلایا؟ میاں صاحب نے ان میں سے 4-5 لوگوں کو تتر کیوں نہیں کر دیا؟ تتر کرنا ہے مطلب ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم تتر ہو جاؤ, تم غائب ہو جاؤ, آگے پیچھے ہو جاؤ؟ عرفان صدیقی صاحب تو ان کے غائب پی ٹی آئی کے لوگ ہوئے جن کے ووٹ ٹوٹنے تھے, اس پہ بھی بیان نہیں دیا انہوں نے. اچھا, میاں صاحب کا کوئی بندہ نہیں غائب ہوا, کوئی ایک آدھا ہوتا, کوئی ٹانگ کے اوپر کوئی پلستر چڑھا کے اسپتال چلا جاتا, کوئی علاج کے بہانے ملک سے باہر چلا جاتا, کوئی نمبر گھٹانے کے لیے کوئی کہتا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا, میری فلاں مجبوری ہے, میرا فلاں آپریشن ہے, میں نیو یارک جا رہا ہوں, میری فلاں اپوائنٹمنٹ ہے. اپنی تو آپ نے میڈیکل رپورٹس بنا لی تھی, تو یہ والی میڈیکل رپورٹ کسی کی بنوا لیتے, یہ بھی نہیں آپ نے کیا. کسی کو مشورہ دے دیتے بیمار ہونے. اچھا, سارے کے سارے آگے, اور پھر ان کو کس نے پابند کیا کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے؟ اور سارے اتنے اچھے بچے کہ کوئی بھی باہر نہیں گیا. اچھا, پھر کس نے انہیں صبح سے شام تک, رات تک پارلیمنٹ ہاؤس میں باندھ کے رکھا؟ وزراء نمبر پورا ہونے کے دعوے کس بنیاد پہ کرتے رہے؟ کیوں بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے؟ کیوں اس کو اپنی فتح قرار دے رہے تھے؟ ٹویٹیں کیوں ہو رہی تھیں؟ پنجاب اسمبلی والے ٹویٹیں کر رہے تھے, نون لیگ کے نان الیکٹڈ ممبرز ٹویٹ کر رہے تھے, سوشل میڈیا کے اوپر ان کی چیزیں چل رہی تھیں, اور کہیں پر بھی یہ تاثر نہیں ہے. they were celebrating, وہ تو اس کو ریجوائس کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد شہباز شریف غالباً ولادیمیر پوٹن بن جائیں گے, یا شی جن پنگ بن جائیں گے, کم جونگ ان بن جائیں گے, وہ کمپین پوری ہو رہی, کوئی عبد الفتاح السیسی بن جائیں گے, کوئی نکولس مڈورو بن جائیں گے, وہ محمد بن سلمان بن جائیں گے, ایبسولوٹ پاورز آ جائیں گی, ہم تو کوئی. اچھا, پھر یہ اصلاحات کون سی ہوتی ہیں جو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہیں؟ اصلاحات کرنا اگر آپ بالکل ہر چیز آئینی قانونی کر رہے ہیں, جمہوری کر رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ جو پردہ داری تھی, رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتے ہیں, دن کے اجالے میں ہوتی ہیں اصلاحات. ایسے ہی. تو یہ جو رات کا اندھیرا, یعنی رات کا اندھیرا از سمبل دیٹ آئی ایم یوزنگ, استعارے کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ جو میاں صاحب کے سوالات ہیں پھر آ جائیں. اب آپ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے جو میں نے سامنے رکھی ہیں, آپ کچھ فوٹیجز ہیں جو اویلیبل ہیں, یا پھر آپ سرچ کریں گے ٹویٹر کے اوپر جا کے, مل جائیں گے آپ کو, مل جائیں گی وہ ویڈیوز, یا پھر آپ ریکویسٹ کر لیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت, ایسے ہی ہے کہ آپ ہمیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج یا وہ انفارمیشن فراہم کر دیں. کہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب اسکول میں چھٹی ہوتی ہے, ٹن 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 کی آواز آتی ہے, گھنٹی بجتی ہے, بیل بج جاتی ہے, آپ نے دیکھے کہ بچے کس طریقے سے بھاگ کے باہر نکلتے ہیں, ایسے ہی ہے, خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں, جیسے ان کو کسی نے نا ڈک کے رکھا ہوا, بند کر کے رکھا ہوا ہوگا, اجازت نہیں ہے باہر جانے کی. تو وہ جو 11:15 بجے کے قریب, 11 بجے کے قریب یہ واضح ہو گیا کہ بھائی اب آئینی ترمیمی پیکج نہیں آ رہا, مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے, سب کچھ ہو گیا. تو وہ جو ٹن 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 کی آواز تھی,
آپ یقین مانیں کہ وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، وہ جو لفٹ ہے، کچھ شاٹ موجود ہیں، وہ جو لفٹ ہے اور لفٹ اور وہ جو سیڑھیاں ہیں اس کے اوپر ایسی بھگدڑ موجود تھی، ایسی بھگدڑ مچی ہوئی تھی. ایگزیکٹلی رات 11:14 پر ایم این ایز اور سینیٹرز، آئی ہیٹ ٹو یوز دس ورڈ، لیکن جیسے مرغیوں کا دڑبا کسی نے کھول دیا ہو، جیسے بھیڑ بکریوں کو کسی نے ہانک دیا ہو، ایسے جوک در جوک نکل رہے تھے. اکٹھے وہ ساری گاڑیاں نکلی پارلیمنٹ ہاؤس سے کیونکہ نمبر پورا نہیں ہوا. اور وہ ساری کہانی ان سب کو باندھ کے رکھا ہوا کس نے تھا؟ یعنی میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ. میاں صاحب، میں یہ ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ یہ میاں صاحب نے کبھی نہیں سوچا ہوگا جو ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے ان کے ذہن میں یہ نہیں کہ نو بڈی وانٹس، مطلب عمر کے اس حصے میں اتنے عرصے وہ رہنے کے بعد یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ یار یہ چیزیں اتنی ڈرٹی مینر میں ٹرن آؤٹ کریں گی. لیکن میاں صاحب کو کہ یہ جو میں نے سوالات رکھے ہیں نا، یہ وہ سوال ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں، ان کا جو پورا طریقہ کار ہے وہی وہ در جو ہے اس سے وہ تو اب تو بالکل اس میں ہے. جتنے کمپرومائزز، جتنے ڈیلیں انہوں نے کر لی ہیں، تو آئی ڈونٹ سی اینی سبسٹینس. اور اس تھیوری کو بائی کرنا، سبسٹینشیٹ کرنا، آئی تھنک نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، بہت ناممکنات میں سے ایک ہے. جی. بہت شکریہ آپ کا عیسیٰ نقوی صاحب، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.